أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفراضي إذ كان ذاك من أهم الغراض۔ آج کا جو درس ہے درس نمبر 21 الحقوق الاربعہ۔ میت کی جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 4 حقوق ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اس کے مال میں ان 4 حقوق کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ 4 حقوق جو ہیں ان میں سارے مسائل ہیں، تجہیز و تکفین کے مسائل، قرض کے مسائل، وصیت کے مسائل، تقسیم المال علی الورثہ، یہ سارے مسائل اس میں ہیں۔ 4 حقوق ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ جب میت کی وفات ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا کفن دفن کرنا ہے، قبر تک پہنچا دینا ہے۔ اس پر جو خرچہ آئے گا یہ بھی اس کے مال میں سے ہوگا۔ یہ پہلے نمبر پہ اس کے مال سے کیا نکلے گا؟ یہ نکلے گا کہ اس کا خرچہ ہو جائے کفن دفن کا۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر اگر قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض جو ہے یا بندوں کا قرض ہوگا یا اللہ رب العالمین کا انسان کے اوپر قرض ہوگا۔ کوئی اس نے نظر مانی ہوگی کہ میں جو ہے وہ حج کروں گا اور پھر وہ وقت اس کو نہیں ملا، پیسے اس کے پاس تھے، تو فدین اللہ حق ان یقضا، تو اللہ کا قرض بھی ادا کیا جائے گا اور مخلوق کا حق قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر دونوں میں تعارض ہوا کہ مال اس کا کم ہے، قرضہ اس پر زیادہ ہے، یا تو اللہ کا ادا کیا جا سکتا ہے قرضہ یا بندوں کا، تو یہاں پر پھر علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول اس میں یہ ہے کہ بندوں کا حق جو ہے وہ مقدم ہے لبنائہ علی المشاحہ، کیونکہ بندے جو ہے اپنی چیز نہیں چھوڑتے، اللہ تو معاف بھی کر دے گا، تو پھر بندوں کا حق پہلے دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ تفصیل اس کی آئے گی۔ تو پہلا حق انسان کے اوپر جب اس کی وفات ہو جاتی ہے، تجہیز و تکفین اس کے مال میں سے ہوگی، اس کے بعد قرض اس کا ادا کیا جائے گا، اس کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ گیا تو اب دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی، وصیت اس نے کی ہوگی بھائی مال کے تیسرے حصے میں یا اس سے کم، تو وہ جو ہے انسان وصیت اس کی نافذ کرے گا۔ اس نے کہا کہ میرا تیسرا حصہ جو ہے مسجد میں لگا دینا مال کا، میرے مال کا چوتھا حصہ مسجد میں لگا دینا، یعنی چوتھا تو تیسرے سے کم ہے، یعنی تیسرا حصہ یا تیسرے سے کم، یہ اس میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ اب اگر یہ زیادہ آدھے مال کی وصیت کر گیا تو وہ نہیں نافذ کی جائے گی، الا ان یشاء الورثہ، اللہ یہ کہ ورثہ وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو ضروری نہیں ہے ان کے اوپر، وصیت اس کی صرف ثلث میں ہی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ تیسرا حصہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، یعنی کیا مطلب کہ یہ بھی زیادہ ہے، آپ جو ہے وہ چوتھے حصے کی وصیت کر کے جاؤ، 5ویں حصے کی وصیت کر کے جاؤ۔ تو یہ تیسرا حق ہے کہ پھر مال قرض کے بعد بھی بچ گیا تو وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اب وصیت اس نے کی تھی تیسرے میں یا تیسرے حصے سے کم، وہ بھی آپ نے پوری کر دی، اب بھی مال بچ گیا، اب جو مال بچ گیا تو اب ورثہ پر تقسیم ہوگا، تقسیم المال علی الورثہ، اب ورثہ پہ یہ باقی مال تقسیم کر دو۔ مسئلہ دیکھیں، آپ سے کہا گیا کہ توفی بکر وکان مؤونۃ التجہیز 1000 ریال، بکر کی وفات ہوئی اور بکر کے کفن دفن پر 1000 ریال خرچہ آیا، والدین المرسل 5000 ریال، اور اس کے اوپر قرض جو ہے جو واجب الادا ہے وہ ہے 5000 ریال، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 5000 یہ ہے اور 1000 یہ، 6000، والوصیت ب2000، اور وصیت اس نے 2000 کی ہے، بھائی 2000 روپے میرے مسجد میں دے دینا، وترک ابنان من الورثہ، اور 2 اس کے بیٹے ہیں، والترکہ 9000، اور میراث اس کی جو ہے وہ 9000 ریال ہے۔ بھائی تقسیم کیسے ہوگی؟ بڑا آسان مسئلہ ہے۔
ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. میراث اس کی 9,000 ہے. 1,000 جو ہے وہ معونت التجہیز کفن دفن کا 1,000 اس کا خرچہ ہے. 5,000 قرضہ ہے. کفن دفن آپ نے کر دیا، اس کے بعد آپ نے قرضہ ادا کر دیا 5,000 کا. کتنے ہوگا؟ 6,000. باقی کتنے رہ گئے؟ باقی رہ گئے 3,000. اب 3,000 میں سے اس کی جو ہے 2,000 کی وصیت ہے، اور جو ہے وہ اس کے 2 بیٹے بھی ہیں. اب 2,000 کی وصیت 9,000 کو ہم دیکھیں 9,000 کے بالمقابل 2,000 تو یہ تیسرے حصے سے کم ہے، تو وصیت نافذ کی جائے گی، باقی مال ورثاء کو ملے گا. جواب اس کا یہ ہے، دوبارہ سن لیں، میں نے اوپر کر دیا لیکن یہاں دوبارہ سن لیں. معونت التجہیز 1,000 ریال، کفن دفن کا خرچہ 1,000، والدین 5,000 قرض کا خرچہ 5,000 روپے. تو بھائی یہ تو ہو گیا، آپ نے جو ہے کفن دفن بھی کر دیا. 9,000 اس کا ٹوٹل مال تھا، 1,000 کفن دفن میں لگ گئے، 5,000 قرضے میں لگ گئے. کتنے بچ گئے بھائی؟ 3,000. 6,000 تو خرچ ہو گئے 9,000 سے، 3,000 باقی بچے. فالباقی من مالہ 3,000، باقی جو ہے اس کے مال میں سے 3,000 روپے بچے ہیں. وہذا الذی تنفذ فیہ الوصیہ، ان 3,000 میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی. بھائی کیسے نافذ کی جائے گی 3,000 میں؟ یہ ابھی آئے گا. تنفذ فیہ الوصیہ ویقسم بین اولادہ. تو اب دیکھیں وصیت جو اس نے تیسرے حصے کی تھی، تیسرے حصے کی، مال کا تیسرا حصہ. تو اب یہاں پر دیکھیں ویقسم بین اولادہ فللموصی لہ 1,000. یہ 3,000 جو بچے ہیں یہ حقیقت میں یہ اس کی میراث ہے، کیونکہ یہ تو اس نے خود ہی کھا لیے 1,000 روپے. 5,000 یہ کسی اور کے تھے، قرضہ تھا دے دیے. 3,000 حقیقت میں میراث ہے اس کی، 3,000 ریال. اس میں تیسرا حصہ جو ہے وہ 1,000 ہے. 1,000 لأنه ثلث المال، کیونکہ مال کا تیسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ یہ جو کہتے ہیں نا تیسرے حصے میں وصیت کرو، اس سے مال یہ مراد یہ نہیں ہے کہ میت فوت ہو جائے تو اس کا ٹوٹل مال میں سے تیسرا حصہ نکالا جائے گا، نہیں. اس کا وہ مال جو کفن دفن اور قرضہ ادا کرنے کے بعد بچا ہے اس میں سے تیسرا حصہ نکالا جائے گا. تو اب یہاں پر کفن دفن اور قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچا ہے وہ ہے 3,000. اب 3,000 کا تیسرا حصہ جو ہے وہ 1,000 ہے. 1,000 آپ نے نکال کے وصیت اس کی ادا کر دی. لأنه ثلث المال ويبقى 2,000 يوزع بين الابن والبنت. ہاں تو باقی جو ہے 2,000 رہ جائیں گے، وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. حاشیے میں نے کیا لکھا ہے؟ اچھا یہ تو وہی بات جو میں نے یہاں پر آپ کی. اچھا دیکھیں جی یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے؟ وَيَبْقَى 2,000، 2,000 بچے گا، کیونکہ 1,000 آپ نے وصیت میں ادا کر دیے. اب 2,000 بچیں گے. 2,000 کس کو ملیں گے؟ یہ اس کی اولاد کو ملے گا. اب اوپر میں نے کیا لکھا تھا؟ وَتَرَكَ ابْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، اس نے 2 بیٹے چھوڑے ہیں. اور یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. تو اب اس کو یا تو اس طرح سے کر لیں، اس پر تقسیم کر دیں، یا اس کو بھی جو ہے وہ وَيُوَزَّعْ بَيْنَ الْإِبْنَيْنِ، دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوگا. الابنین یوں کر لیں اس کو، یا 2 بیٹے کر لیں، یا اس کو یہ کر دیں وَتَرَكَ ابْنَانِ. ہاں اس کو جو ہے من باب تغلیب الذکر علی الانثی، کہ انثیٰ اس کی ہے بیٹی لیکن ہم نے 2 ابن کے لیے، کیونکہ بیٹی بھی جو ابن ہے اس کی حقیقت میں، تو اس کو تقلیباً کہہ سکتے ہیں. لیکن ابنان سے مراد ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں ابنان، یعنی کیا مطلب؟ ابن و زوجہ و بنت. ایک اس نے پیچھے جو ہے وہ بیٹا ہے اس کا، اور ایک بیٹی جو ہے وہ چھوڑ کے گیا ہے. تو یہ آپ نے جو ہے یہاں پر لکھ دیا. اب دیکھیں اس میں چارجنگ کم ہو گئی ہے. تو یہ 2,000 جو ہے وہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی میں تقسیم ہوں گے. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو جو ہے وہ ڈبل ملے گا، لڑکی کو جو ہے وہ ایک حصہ ملے گا. تو یہاں پر آپ سے کہا گیا کہ اس کو آپ تقسیم کیسے کریں گے. دیکھیں یہ تقسیم میں بھی یہاں پر غلطی ہو گئی. یہ 20 جو ہے یہ آپ تقسیم کریں گے تو وہ آئے گا. 20 کو آپ 3 پر تقسیم کریں گے تو کسر آئے گا. تو بہتر یہی کہ آپ اس کو جو ہے وہ ابنان ہی کر لیں، کہ یہ 2 بیٹے ہی ہیں. بین الابنی بین الابنین، اس کو یہی کر لیں تو یہ کسر سے آپ بچ جائیں گے. مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. بڑی آسان
آسان طریقے سے یہاں پر لکل ابن الفن. چلیں جی یہ مسئلہ آپ کا ہو گیا حل. ہر ایک بیٹے کو آپ 1,000 دے دیں. بد کو جانے دیں کیونکہ یہاں پہ پھر مسئلے میں کسر آ رہا ہے, وہ انشاءاللہ آگے آپ سمجھ لیں گے. تو یہ جو ہے اس کا بڑا آسان حل ہے یہ مسئلے کا, اور انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مال سے کیا کرنا ہے. 9,000 مال تھا, سب سے پہلے ہم نے اس کے جو تجہیز و تکفین کی اس کے اوپر 1,000 کا خرچ آیا, 5,000 سے ہم نے اس کا قرضہ ادا کیا, باقی کتنا بچا 3,000. 3,000 میں اس نے ثلث مال کی وصیت کی تھی جو کہ 1,000 ہے, 3,000 کا 1,000 ثلث ہے, وہ ہم نے اس کی وصیت نافذ کر دی. باقی بچا 2,000. 2,000 میں اس کے 2 بیٹے ہیں تو ہر ایک بیٹے کو 1,000 مل گئے. مسئلہ یہاں پر آپ نے حل کر دیا. دلیل قضاء الدین و وصیت ثلث المال. دیکھیں بھائی یہ قرضہ ادا کرنے کی دلیل کیا ہے. فرمایا من بعد وصیت توصون بها او دین. قرضہ جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے اور وصیت جو ہے اس کی پوری کرنی ہے. اب یہاں پر وصیت پہلے ذکر کی ہے, قرضہ بعد میں ذکر کیا. ہم نے کیا کیا اوپر, ہم نے پہلے اوپر قرضہ ذکر کیا پھر وصیت ذکر کی ہے. اس کی وجہ جو ہے یہاں پر یہ میں نے لکھ دی ہے, علماء نے لکھی کہ قد قدم الدین فی الترتیب للنص والاجماع. ترتیب میں اوپر ہم نے اس لیے دین کو مقدم رکھا ہے کہ للنص والاجماع. عن علی قال قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالدین قبل الوصیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے وصیت سے پہلے. وصیت نافذ کرنے سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ قرضے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ محبوس رہے گا وہ انسان, وہ آگے نہیں جا سکتا جنت میں جب تک قرضہ ادا نہیں ہو جائے. تو قرض جو ہے آیت میں بعد میں آیا ہے, وصیت پہلے آئی ہے, لیکن یہاں پر ترتیب مراد نہیں ہے آیت میں, بلکہ یہاں پر وصیت کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کیونکہ لوگ لأن الناس يتساهلون في شأن الوصية لكونها تبرع قدمت كي لا يفرطون فيها. وصیت کو مقدم اس لیے رکھا گیا کہ لوگ اس میں تفریط نہ کریں, بھول نہ جائیں, اپنے مال میں وصیت کر کے جاؤ, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لا وصیت الا ان یشاء الورثہ. وصیت ورثاء کی جو ہے وہ مرضی سے نافذ ہوگی, یعنی کسی وارث کے لیے اگر وصیت کریں گے تو نافذ نہیں ہوگی. آپ کے 4 بیٹے, ایک بیٹے کے لیے آپ وصیت کر گئے, یہ وصیت نافذ تھوڑی ہوگی, الا یہ کہ دوسرے جو ہے آپ کی اولاد اس سے موافقت کر جائیں. الوصیت تصح لمحجوب کابن الابن المحجوب بعمامہ الاحیاء. ایک شخص ہے, اس کے 4 بیٹے تھے, ایک بیٹا وفات ہو گیا, اس کی اولاد ہے. اب یہ شخص کو پتہ ہے یار میں بیمار ہو گیا ہوں, میری بھی موت ہو جائے گی 2-4 دن میں, تو اس کو چاہیے کہ جو اس کا جو ہے وہ بیٹے کا جو بیٹا ہے, اس کا جو پوتا ہے, اس کے لیے یہ وصیت کر کے چلا جائے, کیونکہ اس کی مال میں سے اس کو مال تھوڑی ملے گا, کیونکہ اس کے والد وفات پا چکے ہیں پہلے ہی, اور شرط میراث کی یہ ہے کہ وہ زندہ ہو والد کی وفات کے وقت. ابھی جو یہ بندہ وفات ہوگی تو اس کے 3 بیٹے ہوں گے, چوتھا تو پہلے ہی وفات پا گیا, اس کی اولاد ہے, تو اولاد کا اس مال میں اولاد کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے جب اولاد ہو. ہاں تو اس کو چاہیے کہ ان کے لیے پوتوں کے لیے وصیت کر جائے کہ بھائی یہ تم تو 3 بیٹے ہو, میرا مال تو تم لوگے, چوتھا بیٹا میرا وفات ہو گیا, اس کی اولاد ہے, یہ میں ان کے لیے اپنے تیسرے حصے کی وصیت کر جا رہا ہوں اس کے اولاد کی. دلیل تقسیم الورثہ علی دلیل التقسیم علی الورثہ الحق الفرائض باہلها فما بقي فلأولى رجل ذکر. فرائض جو ہے وہ دے دو اصحاب الفروض کو, جو باقی رہ جائے تو پہلے مرد کو دے دو, قریب مرد کو جو کہ بیٹا ہے. آگے جو ہے وہ الفصل الخامس. اب جو ہے یہ بھی آسان ہے, انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.